موجودہ حالات کے تناظر میں انجمن غلامان آل و اصحاب رسول راولپنڈی اسلام آباد کا یہ انتہائی عام اور نمائندہ اجلاس بہت سارے اہل علم، علماء کرام، تنظیمات اہل سنت کے نمائندگان اور مختلف مدارس اہل سنت کے ناظمین و معتممین کے موجودگی میں منعقد ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں مذہبی حوالے سے ایک دگرگوں صورتحال ہے اور لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انتہائی متنازع شخصیت لاہوری ڈاکٹر اشرف آصف نے سیدہ کائنات مخدومہ دارین بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ طہارت میں انتہائی بے ادبی گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نازیبا کلمات استعمال کیے، جن کو ناظرین اور سامعین اور حاضرین جانتے ہیں۔ میری عقیدت و محبت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی زبان پر ان کلمات کو دہرا سکوں۔ اس کے اس کلمات ادا کرنے کے بعد اور اس جسارت کے بعد صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں وہاں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کی گئی اس جسارت سے تمام اہل ایمان کے دل تڑپ اٹھے، ان کے کلیجے بے قرار ہو گئے، ان کی روحیں لرز گئیں۔ جن جن لوگوں نے بھی ان کلمات کو سنا ان کے دل تڑپ اٹھے اور یہ ان کا ایمانی تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے طول و عرض میں اور ملک اور بیرون ملک میں ڈاکٹر لاہوری کے اس انتہائی نامناسب اور گستاخانہ بے ادبانہ الفاظ کی شدید انداز میں مذمت کی گئی اور ہر ایک نے آل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر ڈاکٹر کی اسی گستاخی اور بے ادبی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد ایک انتہائی خبیث الفطرت اور بدبخت شخص نے تاجدار صداقت و خلافت امام الصحابۃ والتابعین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا و مرشدنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ صداقت میں انتہائی غلیظ، گھٹیا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، کوئی کلمہ پڑھنے والا جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے غلامان آل بیت اطہار و اصحاب رسول کے اس پلیٹ فارم پر اس بدبخت کی بھی شدید مذمت کی۔ الحمدللہ العظیم ہمارے حکومتی اداروں کو اس چیز کا احساس ہوا، حکومت کو اور انتظامیہ کو اس بات کا ادراک ہوا، بالخصوص پنجاب پولیس نے اور ہماری سیکورٹی ایجنسیوں نے حالات کا ادراک کرتے ہوئے حامد رضا سلطانی نامی گستاخ صدیق اکبر کو بھی پابند سلاسل کیا اور گزشتہ روز گستاخ سیدہ کائنات ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو لوگوں میں اضطراب پایا جاتا تھا، حکومت کا یہ بڑا قدم ہے۔ انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکومت وقت اور بالخصوص پنجاب پولیس کی حوصلہ افزائی کے لیے آج انجمن غلامان اصحاب آل بیت رسول کا ایک نمائندہ اجلاس یہاں منعقد ہے۔ آپ عمائدین آل سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے علماء، مشائخ اور مدارس کے ناظمین و معتممین بھی اس اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ میں اس اجلاس میں ایک مستقبل کے لیے لائحہ عمل پیش کرنے کے لیے اور موجودہ حالات میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انجمن غلامان آل و اصحاب رسول کے صدر گرامی قدر
فخر السادات حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ رہنما جماعت اہل سنت پاکستان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی آپ نے تفصیل کے ساتھ موجودہ حالات کی سنگینی کا تذکرہ کیا کہ چند ہفتے پہلے لاہور کے ایک علامہ صاحب نے حضرت مخدومہ کونین سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اور ان کے یہ کلمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور آل بیت اطہار کے غلاموں کے دلوں پر گراں گزرے، اور ملک بھر میں اس پر احتجاج کیا گیا۔ آپ سب اب سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام معاملات سے یقیناً باخبر رہے کہ کس طرح پورے ملک میں ایک تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس موقع پر اہل سنت کے اکابرین نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس معاملے میں جن شخصیات نے بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کردار ادا کیا، اللہ کریم ان سب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ بالخصوص اہل سنت کے اکابرین میں سے مشائخ نے، سادات نے اس میں قائدانہ کردار ادا کیا، اور ان میں سے جو شخصیات سب سے نمایاں نظر آئیں ان میں میر الملت جانشین حضور امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آستانہ عالیہ علی پور شریف، آپ نے اس تاریخ کو بڑے زور شور سے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، اور آپ کا ساتھ دینے والوں میں ابتدا سے ساتھ دینے والوں میں علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور باقی ہمارے اکابر بھی ساتھ رہے۔ بعد میں اس میں سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ بھی شریک ہوئے، اور آپ نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، اور ملک کے طول و عرض سے مشائخ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور آل بیت اطہار کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ جیسا کہ ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو لوگ شروع میں کوشش کرتے ہیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، اور حکومتی ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے گزارش کی جاتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں بر وقت پوری کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی حالات زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بڑے حادثات بھی سامنے آتے ہیں۔ ابتدا سے ہی سب کو یہی تلقین کی گئی اکابر کی جانب سے کہ ہم نے ملک میں فتنہ پیدا نہیں کرنا، انتشار پیدا نہیں کرنا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے قانونی جد و جہد کرنی ہے، یہی طریق اختیار کرنا ہے، اور سیدہ پاک کے گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہی رستہ اختیار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ذمہ داران سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور بار بار ان کی توجہ مبذول کروائی گئی، اور جو اس کے نتائج ہو سکتے تھے خطرناک ان کی طرف بھی ان کو اشارہ کیا گیا، اور بالآخر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی اداروں نے ایک لائق تحسین قدم اٹھایا، اور حضرت سیدہ پاک کا گستاخ بھی گرفتار ہوا، پابند سلاسل ہوا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ بھی پابند سلاسل ہوا۔ اور ان دونوں کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ ایک قابل اطمینان کیفیت ہے۔ ملکی اداروں کا پر بھی لوگوں کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، سرکار کے غلاموں کا، صحابہ و اہل بیت کے غلاموں کا اعتبار قائم ہوا، اور یہ امید پیدا ہوئی کہ ملکی ادارے، ریاستی ادارے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی یہ معاملہ
اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا، یہ ایک مرحلہ طے ہوا ہے، اور یقیناً ابھی سب نے اس پر جاگتے رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنا کردار اسی جذبے کے ساتھ آگے بھی ادا کرنا ہے۔ ریاستی اداروں نے یہاں تک جو کردار ادا کیا، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جو یہ دونوں گستاخ تھے ان کو پابند سلاسل کیا۔ مشائخ نے اور باقی علماء نے اور محبان نے جو کردار ادا کیا وہ سب بھی لائق تحسین ہیں، اور ہم ان کی بھی اس موقع پر ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ رب کائنات سب کو اس پر اجر بھی عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح آگے نہ چلایا جاتا تو آگے محرم شریف کے ایام بھی آنے والے ہیں۔ محرم شریف میں یہ صورتحال زیادہ ناخوشگوار بھی ہو سکتی تھی اور سنگین بھی ہو سکتی تھی، اور انشاءاللہ انجمن علماء آل بیت اطہار و اصحاب رسول اسی جذبے سے اس تاریخ کو انشاءاللہ جاری رکھے گی، اور جب تک یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اس وقت تک انشاءاللہ ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اپنے اکابر کی قیادت میں، علماء و مشائخ کی قیادت میں ہم اپنی جو بھی خدمات ہیں ان کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ تمام آل محبت سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں، پرامن رستہ اختیار کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وطن عزیز میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو۔ اور ریاستی اداروں سے بالخصوص پنجاب پولیس سے ہماری گزارش ہے، ان کے اس کردار پر ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مقدمے کی تیاری میں کوئی کمزوری نہ رکھی جائے بلکہ مقدمہ بھرپور طریقے سے تیار کیا جائے تاکہ کسی موقع پر بھی ان لوگوں کو کوئی گنجائش نہ مل سکے، کوئی سہولت نہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور اللہ کریم سب کو اس موقع پر آل بیت اطہار سے اور سرکار کے صحابہ سے اپنی محبت اور غلامی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات والا مرتبت، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا مسلک ایک خاص نقطے پہ کھڑا ہے، اور وہ نقطہ ہے ادب اور محبت۔ ہمارے نزدیک تمام مقدسات کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے پیار اور پاک نسبتوں سے وفا اور محبت یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ کی آل بیت ہوں یا سرکار کے صحابہ ہوں، ہم ساری نسبتوں پہ نہ صرف یہ کہ ان سے پیار کرتے ہیں بلکہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی ناموس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ڈاکٹر لاہوری صاحب کے جو قابل گرفت جملے تھے، اگر وہ اس سے نادم ہو کر یہ عذر کرتے ہوئے کہ میری سبقت لسانی سے ایسا ہو گیا ہے وہ کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہت بھلا ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے وہ جملے جان بوجھ کر ادا کیے تھے جو کہ یقیناً قابل گرفت تھے، اور وہ پوری امت مسلمہ کے دل آزاری کا باعث بنے، اور اس پر مزید یہ کہ جب انہوں نے اس کی وضاحت میں گفتگو کی تو تمام عالم اسلام کی اس وضاحتی گفتگو میں نہ صرف یہ کہ توہین ثابت ہوتی ہے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی توضیح اور تشریح سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان باقی نہیں بچتا۔ اور دوسرا، انہوں نے صراحتاً مشائخ، علماء اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے شر سے پاکستان کا کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی ذمہ دار شخصیت اور بزرگ اس کی عزت اور پگڑی باقی نہیں بچی۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی گئی، اور اسی دوران جس بدبخت نے سیدہ کائنات کے دفاع کی آڑ میں اس نے حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا ارتکاب کیا، اور صراحتاً جان بوجھ کر گالی کے الفاظ استعمال کیے، یقیناً ان دونوں واقعات نے اہل اسلام کا سینہ چھلنی چھلنی کر دیا۔ لیکن جس وقت
وہ ملعون جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا وہ گرفتار ہوا تو دلوں میں کچھ راحت اور ٹھنڈک اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہمیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا ہے کہ الحمدللہ العظیم اس ملعون کی گرفتاری کے حوالے سے کاوشوں اور کوششوں میں بھی انہی لوگوں کا مرکزی کردار رہا کہ جو ہمارے انجمن غلامان اہل بیت یعنی حضور کی اہل بیت کی محبتوں کا حصہ ہیں۔ ہم ان دونوں دوستوں بالخصوص قاضی برادران آپ سرگودا اور اسی طرح عبید چوہان صاحب آپ خوشاب اور سرگودا کے دیگر علماء اہل سنت کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے۔ اب چونکہ وہ کیس عدالت میں جا چکا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کیس میں عدالت کی معاونت کے لیے اس فقیر کا نام ہوا ہے، اور انشاءاللہ اب اس کیس میں عدالت کی معاونت یہ فقیر کرے گا، اور وہاں دلائل شرعیہ سے ہم ثابت کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے بلکہ اس کی ہر حیثیت سے اس کی گفتگو قابل گرفت اور لائق جو ہے نا وہ تعزیر اور لائق سزا جرم ہے۔ اسی طرح سیدہ کائنات کا بے ادب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا۔ اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے، پہلے ایک چھوٹا عالم ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، تو فوراً تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا، ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے، اور اب کیس عدالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جو خوش آئند بات ہے اس دفعہ ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو ملعون سلطانی گرفتار ہوا تو اہل تشیع کی طرف سے پورے مکتبہ فکر کی جیت جو ان کی قیادت تھی وہ انہوں نے لاہور میں جمع ہو کر کہا کہ اس پلید اور ملعون سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جو شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا ایسے شخص سے ہم کبھی بھی اپنا اس کی پیٹھ نہیں کریں گے، اس کی پشت نہیں دبکائیں گے، بلکہ ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے اہل سنت و جماعت نے، حالانکہ احمد سلطانی وہ ایک عام سا بندہ ہے اور ڈاکٹر لاہوری اس کا ایک بڑا حلقہ احباب ہے اور اس کے شاگرد ہیں، مدارس ہے، اس کی بڑے قد کاٹ ہے مسلک میں، لیکن اہل سنت کے غیور علماء مشائخ اور تمام ماننے اہل سنت کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی شخصیت کی جو عزت ہوتی ہے وہ ان پاک ہستیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کتنا ہی بڑا کوئی نہ ہو اگر وہ بے ادبی اور گستاخی کر کے ڈٹ جائے اس کی ہمارے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر 18 جولائی کو ڈاکٹر لاہوری کو کک آؤٹ کیا گیا مسلک سے، اور مشائخ نے، مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص دال مدل اور دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، اور ایسے ملعونوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم آج جو جمع ہوئے ہیں یہ علماء اور ہمارا یہ جو نمائندہ اجلاس ہے یہ خصوصی طور پر پنجاب حکومت کو سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور قومی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے بر وقت یہ کارروائی کی، لیکن تھوڑی سی تاخیر کی ہے انہوں نے، ہمیں یہ بھی گلہ ہے، وگرنہ یہ جو بک بک سوشل میڈیا پہ اس نے کر کے ایک پورا ملکی لیول پہ ماحول خراب کیا ہے، تو یہ بھی نہ ہوتا اگر بر وقت ادارے جیسے یہ FIR درج ہوئی تھی اس کو اٹھا لیتے۔ لیکن ظاہر ہے ہر ادارے جو کام کرتے ہیں وہ ہم سے شاید کام کو بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، ہم اپنے کام کو بہتر سمجھتے ہیں، ادارے اپنے کاموں کو بہتر سمجھتے ہیں، دیر آیت درست آیت ہم ان کی تحسین کرتے ہیں،
اور اگلا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی جھول دونوں کیسوں کے حوالے سے نہ رکھی جائے، ڈھیل نہ دی جائے، اور اس کو بالکل اوپن ٹرائل اور شفاف ٹرائل کر کے ایسے لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ اور پنجاب حکومت کے وہ وزراء، وہ پولیس کے افسران جنہوں نے اس کام کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، اجلاسوں پہ اجلاس کیے، چونکہ یہ ایک ملکی سیکیورٹی کے مسئلے کے طور پر یہ کیس دونوں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عمدہ طریقے سے ہماری حکومت، پنجاب حکومت بالخصوص، وہ اس کلیش اور اس کرائسس سے وہ نکلی ہے، تو اس لیے ہم آج ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وطن عزیز کی استقامت کے لیے، استحکام کے لیے اور اس ملک کے امن و امان کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم افواج پاکستان، سیکیورٹی ایجنسیاں، چونکہ حکومتیں جو بھی کام کرتی ہیں وہ ایجنسیوں کی پاور سے کرتی ہیں، تو جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی درست رپورٹنگ اور ان تمام اقدامات پر ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی ہے، میں اس ساری گفتگو کی تائید کرتا ہوں۔ ملکی حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ دو طبقے علماء کے سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کو نعوذ باللہ کافر اعظم کہتا تھا، جو نعوذ باللہ پاکستان کو پلیدستان کہتا تھا، وہ ایک طبقہ موجود تھا۔ اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل و اصحاب سے محبت کرنے والے لوگ تھے، جنہیں ہمیں صاحب روحانیت لوگ کہتے ہیں، جن میں پیر میر علی شاہ صاحب تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، محدث کچوچوی تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی تھے، ان سب لوگوں نے پاکستان کی تائید کی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تائید کی۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، کسی نے کہا جی آپ ایک داڑھی منڈے ہوئے آدمی کے پیچھے اتنے بڑے پیر ہیں تو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کا میرا مقدمہ ہے، میری قوم کا مقدمہ ہے، میں نے قائد اعظم کو اس کے لیے وکیل رکھا ہوا ہے۔ تو محدث کچوچوی نے اور باقی ہمارے اکابرین نے جو 1946 میں بنارس میں سنی کانفرنس کی، اس کانفرنس میں یہ طے کیا، یہ قرارداد پاس ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ مسلم لیگ اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو ہم اہل سنت و جماعت، علماء اور مشائخ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گویا ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں وطن عزیز بہت پیارا ہے، ہم اس کے چپے چپے کے لیے جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ خراب ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ ادا کیے ہیں، اور جن لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے دراصل پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے استحکام کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بحیثیت اہل سنت و جماعت، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، ہم ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کی شبانہ روز محنت سے ان کالی بھیڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم انہیں اسلام سپاس پیش کرتے ہیں۔ اور یہ موقع علماء اور مشائخ کے لیے اور عوام کے لیے خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ جن پولیس والوں نے اور جن سیکیورٹی کے اداروں نے یہ جرأت مندانہ اقدام کیا ہے، ان کو اپریشیٹ کر کے آپ یہ میسیج دیں کہ آئندہ بھی اگر کوئی آدمی اہل بیت اور صحابہ کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، ہمارا قانون اور ہمارے ادارے اسے یہ اجازت نہیں دیں گے، اسے عدالتوں کے کٹہرے میں پہنچایا جائے گا،
اور قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر شبیر شاہ صاحب اور باقی دوست جو ہمارے اس معاملے میں یہاں قائدین ہیں، امتیاز شاہ صاحب، ہم ان کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھ سے قبل جتنے ہمارے قائدین نے، زعماء نے گفتگو کی، اس کی تائید کرتے ہوئے ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے میں امن سکون تب ہوتا ہے کہ جب وہاں معاشرے میں جو لوگ خاطی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، ان کے لیے سزائیں ان کو دی جائے۔ اور قرآن نے اسی چیز کو کہا ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ جو قصاص ہے یہ معاشرے میں امن کا، اس کی ناموس کا، اس کے پنپنے کا سبب بنتا ہے۔ اور قصاص ایک جان کو قتل کرنے پہ ہوتا ہے، کسی کے ذاتی مال کو چوری کرنے پہ جب لیا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہاں جو گستاخ سیدنا صدیق اکبر تھا، حامد سلطانی، یا سیدہ طیبہ کا گستاخ تھا بے ادب مولوی جلالی جو ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ قلب و روح کو جو ہے وہ انہوں نے دل آزار کیا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ہم انتظامیہ نے جو یہ اقدام کیا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتماد ان پہ تب مزید ہوگا کہ جب ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق 295C ہے یا 295A ہے یا پیغام پاکستان ہے، اس کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، پاکستان کا امن بھی بحال ہوگا، اور عوام کا، علماء کا، مشائخ کا اپنے اداروں پہ، اپنی عدلیہ پہ، اپنی عدالتوں پہ جو ہے وہ یقین بھی مزید ہوگا۔ اور بار دیگر جو ہے جتنے ہمارے علماء نے، مشائخ نے، کراچی سے لے کے KPK تک یا انتظامیہ نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، ہم سب کو جو ہے ان کے لیے اظہار تشکر کے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔